پیٹ کر دی اس کی امام کی اللہ اور اس کی داڑھی نوچ لی استغفر اللہ، امام کی. بہت بدتمیز انسان ہے. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین. آج آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ابھی اس وقت جہاں پر موجود ہوں نئی لوکیشن ہے. اصل میں نے کل ایک پوسٹ بھی لگائی تھی، بریلی آیا ہوا ہوں میں، خالہ کے گھر پہ آیا ہوا الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ جو ساتھ میں ابھی بیٹھے ہوئے ہمارے خلیرے بھائی ہے توحید رضا، ہماری خالہ کے بیٹے چھوٹے والے، لہٰذا اپڈیٹ پہنچانی تھی اب تک. ایک بہت ضروری اور بہت اہم ایک اپڈیٹ آپ تک پہنچانی تھی. وہ یہ ہے کہ دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کہیں سے بھی کوئی خبر آیا کرتی ہے تو بہت تیزی سے وائرل ہوا کرتی ہے. ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے آج کل، جو مسجد کے اندر سے امام صاحب نے مقتدی کو دھکے مار کر باہر نکال دیا. بہت تیزی سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، لیکن اس کی جو اصلیت جو حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہی ہے. اصل میں نے بھی اس پر پوسٹ کی تھی ویڈیو، لیکن جو ہم نے اس ویڈیو کے اندر جو پیغام پہنچانا چاہا وہ پیغام، ہمارا مقصد ہے ایک پیغام پہنچانا عوام تک. اس میں یہ سننے میں آ رہا تھا کہ جس بندے کو امام صاحب نے بھگایا، وہاں سے مسجد سے باہر نکالا دھکے مار کر کے، اس بندے نے کہا تھا کہ میں زیادہ تعاون کرتا ہوں مسجد کے اندر اس لیے میں آگے بیٹھوں گا، لیکن ضد پر اڑ گیا وہ، اس لیے اس کو دھکے مار کر باہر نکالا گیا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس ویڈیو کے اندر میں نے بولا تھا کہ اگر حقیقت یہی ہے، سچائی یہی ہے، سننے میں آ رہا ہے اگر ایسا ہے تو، میں نے ایسے بولا تھا. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہی ہے. میں آپ کو ایک ریکارڈنگ سنا رہا ہوں میں جو حقیقت ہے. اس کے بعد میں ریکارڈنگ سنانے کے بعد میں آپ کو، اس کے بعد میں خود آپ کو سمجھا دوں گا اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ. بنے رہیں، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں. اور یہ پہلے اس ریکارڈنگ کو سن لیتے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو پوری حقیقت بتاؤں گا انشاءاللہ. سنیے. متولی وارسی جامع مسجد اور ایک مسجد اور ہے، مسجد غریب نماز، جی اس کا میں دیکھ ریکھ کرنے والا ہوں. خدمتگار اور یہ دونوں مسجدیں سنت جماعت کی ہیں، جی ماشاءاللہ. 70 سنت جماعت کی ہیں. اور جو یہ ویڈیو چل رہا ہے آپ کے پاس یہ آیا ہے جی تو وہ لڑکا دیوبندی ہے. اچھا جمعہ کے دن کا معاملہ ہے. جی تکبیر جب ہوتی ہے خطبہ کی اچھا تو سارے نمازی بیٹھے ہیں، یہ اکیلا کھڑا ہے بیچ میں. جی تو اس سے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ، جی تو یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوا. اچھا تو امام صاحب سے اس کی جھنجھٹ ہونے لگی. اچھا تو ہم متولی کے ناطے پھر ہم اٹھ کے آئے، پھر ہم نے باہر نکالا اس کو. جی اور اس میں ایک جامع مسجد ہے بیور میں، بہت بڑی جامع اچھا مسجد. اچھا جوہر کا ٹائم تھا، جوہر کا ٹائم تھا، تکبیر ہو رہی تھی، تو اسی وقت اس نے امام سے جھنجھٹ کر دیا اور مار پیٹ کر دی اس کی امام کی، اللہ اور اس کی داڑھی نوچ لی استغفر اللہ، امام کی. بہت بدتمیز اور انسان ہے. اس کا مقدمہ 25/2014 کورٹ میں چل رہا ہے اسی کے اوپر اور اس کے باپ کے اوپر. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ ہے 2014 کا. 2014 کا. اچھا یہ مقدمہ 25/75/2014 CGM کے کورٹ میں چل رہا ہے اس وقت. اچھا ابھی تک اس نے اس امام کو مارا، اس کے باپ نے مارا، اس کے ساتھیوں نے مارا اور اسے بالکل گھر ہی کر دیا مار کے. وہ اکیلا امام تھا، یہ 4-5 لوگ تھے. اچھا جس کا مقدمہ چل رہا ہے. جی اب یہ حالات ہیں دیوبندیوں کے کہ امام اگر سنت جماعت کا اکیلا مل جائے تو اس کو ماریں گے یہ لوگ. دیکھیے یہ ریکارڈنگ کافی 3.5-4 منٹ تک کی ہے. یہ جو صاحب بول رہے ہیں اس میں ویڈیو کے اندر، یہ وہی ہیں جنہوں نے اس بندے کو مسجد کے اندر سے دھکا مار کر کے نکالا تھا. جو ویڈیو اس سے پہلے میں نے اپلوڈ کی ہے، بہت سارے لوگ اپلوڈ کر چکے ہیں، ویڈیو چھوڑ چکے ہیں. یہ وہ بول رہے ہیں جنہوں نے دھکے مار کر بھگایا تھا. کیا معاملہ تھا، کیوں بھگایا دھکے مار کر کے، کیا وجہ رہی آخر؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں صاحب، انہوں نے دھکے مار کر اس لیے بھگایا، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بدتمیز انسان ہے، اس نے امام کو مار چکا ہے. یہ پہلے داڑھی پکڑ کے مارا، جیسے بھی مارا جو بھی ہے، لیکن ابھی جو وہ بات پرانی بتا رہا ہے. لیکن ابھی جو ہوا ہے، جو بدتمیزی جو ہوئی ہے، دھکے مار کر بھگایا گیا ہے. دیکھیے تکبیر جب ہوتی ہے جماعت کے لیے تکبیر ہوتی ہے، تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مانو تکبیر جب ہوتی ہے، اللہ اکبر اقامت جو ہوتی ہے، تو حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں.
امام حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں. کہیں ایسا ہوتا ہے جو پہلے سے ہی جب تکبیر پڑھنا اسٹارٹ ہوئی سارے کے سارے ایک دم سے کھڑے ہو گئے. دیکھیے اس میں کوئی ایسا اختلافی بات نہیں ہے, اور سنی اور دیوبندی والی جیسے چچا کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی ہیں یہ لوگ اس لیے اپنی بات کر رہے تھے, اس میں یہ جو تکبیر والا مسئلہ جو ہے یہ اس میں کیا ہوتا ہے نا, بعض جگہ ایسا ہوتا ہے جو امام کا حجرہ جو ہوتا ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے, یعنی کہ امام سارے مقتدی جمع ہو گئے ہیں, جماعت کا وقت ہو گیا ہے, امام صاحب حجرے سے نکل کے آئے سب سے آگے والی صف میں, امام صاحب حجرے سے نکل کے مصلی کی جانب جا رہے ہیں, لوگ احترام کے لیے تکبیر والے نے تکبیر شروع کر دی اور لوگ احترام میں امام کے کھڑے ہو جایا کر, جو حضور کے زمانے میں حضور تشریف لاتے تھے تو لوگ صحابہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, وہ طریقہ ہے. تکبیر اسٹارٹ ہو گئی, امام جب آیا سارے لوگ کھڑے ہو گئے, ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے امام ایک پیچھے سے آتا ہے, جب جماعت کا وقت ہو جاتا ہے تو امام پیچھے سے جب آتا ہے تو امام کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. تکبیر کا وقت بھی ہو گیا, اقامت کہنے والا اقامت کہہ رہا ہے, تکبیر پڑھ رہا ہے, امام کے ساتھ ساتھ لوگ کھڑے ہوتے چلے گئے. لیکن جب امام پہلے سے ہی موجود ہے, تکبیر کا وقت نہیں ہوا تھا, امام صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے مصلی پہ, اب تکبیر جب ہوئی تو جب امام کھڑا ہوگا تو امام کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہے. اب امام کب کھڑا ہوتا ہے, حی علی الصلاۃ. اب اس کا معنی بھی یہی ہے کہ حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. اب جب امام کھڑا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ پہ تو سارے مقتدی بھی حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ تکبیر ہوتے ہی سارے, وہ کھڑے ہو گئے, اور لوگوں نے کہا بیٹھ جا تو وہ بیٹھا نہیں. وہ مطلب کوئی اتنی خاص بات رہی نہیں, کوئی لڑائی کی وجہ اتنی تھی نہیں, لیکن اس بندے نے بدتمیزی کی, امام پہ ہاتھ اٹھایا, جو بھی کچھ کیا. باقی جو ریکارڈنگ جو آ رہی ہے, یہ چچا بول رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا یہ جو ریکارڈنگ ہے میری نہیں ہے, کسی میرے ملنے والے کے بھائی کی, اس نے بھی ویڈیو ڈالی تھی, تو وہاں سے ان چچا کا فون آیا تھا اس کے پاس, انہوں نے کہا کہ اب اس پیغام کو سچائی جو ہے یہ آگے شیئر کرو آپ, یہ بات تھی. باقی جو تھی اس کے اندر ویڈیو کے اندر ہم نے جو پیغام دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی کہ ہم زیادہ تعاون کرتے ہیں, تو اس ویڈیو کے ذریعے بھی ایک پیغام پہنچا عوام تک. حالانکہ وہ ایسا تھا نہیں, لیکن عوام تک وہ اس ویڈیو کے ذریعے بھی ایک پیغام پہنچا ہے کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسجد میں زیادہ تعاون کرتے ہیں, زیادہ پیسے دیتے ہیں تو ہم آگے والی صف میں بیٹھیں گے اور لوگوں کو ہٹا کر آگے جاتے ہیں, تو یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے کہ لوگوں کے کندھے اولانگ کر کے جانا آگے صف میں بیٹھنا. لہٰذا اس ویڈیو کی حقیقت یہی تھی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو روزانہ میں اسلامک سوال بھی کیا کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر, آج نہیں کرنے والا ہوں. سیٹ اپ کچھ نہیں ہے, بریلی آیا ہوا ہوں, خالہ کے یہاں پر بھی آیا تھا, اور بہت سے لوگوں نے جو میں نے کمیونٹی میں پوسٹ کی تھی تو اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت سے ہمارا سلام کہہ دینا, اعلیٰ حضرت کے شہر میں, اعلیٰ حضرت کی بستی میں آیا ہوا ہوں میں, تو ابھی میں پہنچا نہیں ہوں. انشاءاللہ اب میں نکلوں گا وہاں سے, سارے لوگوں کا سلام کیا جائے گا انشاءاللہ. اگر پہنچ گیا تو کیا پتہ نہیں پہنچ پایا, کیونکہ الحمدللہ مہینے میں ایک آدھ چکر میرا لگتا رہتا ہے, جاتا رہتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ اس بار میں حضرت کی درگاہ پر پہنچوں. باقی حضرت کے شہر میں آ گیا ہوں, سارے لوگوں کا سلام حضرت سے کہہ دیا ہے میں نے الحمدللہ. باقی اگر میں جاؤں گا درگاہ پر, حضرت کی حاضری ہوئی میری حضرت کے یہاں پر, تو میں بول دوں گا وہاں پر, سارے لوگوں کا سلام کہوں گا انشاءاللہ. اور نہیں جا پایا تو معذرت چاہتا ہوں. باقی سلام ہر مہینے ہفتے جاتا رہتا ہوں ویسے تو میں, لہٰذا میں دعا کروں گا, میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, احساس سے گناہ پیدا کر کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں پریشان مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے, دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے, جو وہاں پر شہید ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے, اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے, صبر جمیل پر عجز عظیم عطا فرمائے. آقا کے صدقے میں میری ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.